السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں ہمیشہ کی طرح، اور رب سے دعا ہے کہ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں اور ہماری نیتیں اپنے لیے خالص کریں، آمین۔ تو ٹیگنگ کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کون ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ تو پھر ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں نماز تہجد اپنی، اور آج کون سی دعا ہے اس میں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں جو پڑھیں گے اسے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی، تو آپ لوگ اسے پھر خود بھی یاد کیجیے گا، آگے پھیلائیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ رب سے جڑیں، اور جنہیں نہیں پتہ کہ ہم کون سی دعائیں پڑھیں تہجد میں تو ان کو پتہ چل جائے، اور ڈھیر ساری جب دعائیں مانگیں گے تو آپ کو بھی اس میں یاد رکھیں گے اور آپ کو بھی اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ اچھا جی، ہمارے کسی نہ کسی وجہ سے ہماری ایک آدھ کلاس مس ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کی کوئی خیر ہے، بھلائی ہے، کیونکہ اس گروپ میں شروع کرنا تھا تو اس وجہ سے ہو نہیں پائی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کلاس جو تھی، جو نئے دیکھنے والے تھے، سننے والے تھے، انہوں نے بھی سنی ہوگی اللہ کے فضل سے، اور اللہ اسے ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دعا ہم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑی مختصر دعا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان رات کو پاک حالت میں سوئے پھر جاگ کر اللہ سے کسی بھلائی کا سوال کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ضرور وہ بھلائی عطا فرما دیتے ہیں۔ ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ہے نیکسٹ ہمارے پاس۔ اچھا، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے بہت زیادہ وہ کلوز تو نہیں ہے، کہیں سے کٹ وٹ تو نہیں رہا؟ چھوٹی سی بکلیٹ ہے نا، تو اس وجہ سے کافی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ چلیں، اہل خانہ کے لیے تہجد کی ترغیب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو منظور ہوتا وہ خود نماز تہجد پڑھتے، حتیٰ کہ جب رات کا آخری حصہ آتا تو اپنے گھر والوں کو الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر نماز کے لیے جگاتے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ آیت تلاوت کرتے کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو، ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر طویل قیام۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد پڑھتے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ کے بعد آپ نے سورہ البقرہ پڑھی، پھر رکوع کیا۔ آپ کا رکوع آپ کے قیام کی مانند تھا، یعنی قیام کی طرح رکوع بھی کافی طویل کیا۔ پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو رکوع کی طرح قومہ بھی کافی لمبا کیا۔ پھر آپ نے دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں بھی اتنی ہی دیر لگائی اور خوب اطمینان کیا۔ اس طرح آپ نے 4 رکعتوں میں سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ پڑھیں۔ ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے۔ اچھا، تہجد کے وقت مانگنے کی دعائیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فریاد کی، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات کہو کہ میرے اللہ، تیری مغفرت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور مجھے تیری رحمت کا آسرا ہے، نہ کہ اپنے عمل کا۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہے، آپ نے فرمایا کہو، اس نے کہے، آپ نے پھر فرمایا کہو، اس نے تیسری بار کہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، تو ہم یہی دعا آج سیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ میرے اللہ، تیری مغفرت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور مجھے تیری رحمت کا آسرا ہے، نہ کہ اپنے عمل کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو چلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ پہلے
ورڈ بائی ورڈ لے کے چلتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی ادائیگی جو ہے وہ ستھری ہو جائے. ٹھیک ہے, تو کیسے پڑھیں گے؟ اللہم, اللہ حمزہ فتحہ اے. ٹھیک ہے, اللہم, 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 اللہ. ٹھیک ہے, اسم الجلالہ جو ہے لفظ الجلالہ موٹا پڑا جائے گا. ٹھیک ہے, اللہم مغفرتک, 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 میں باریک, غین موٹا, اور اس کا موٹائی اور رخاوت شو کریں گے. مغفی, تک, مغفرتک. ہم نے کیا کیا, لفظ کو توڑ لیا اور ہر لیٹر کو الگ الگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, مغفرتک, 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 اوسع, ٹھیک ہے, واو لین ہے, اوسع, 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 من, کیونکہ الگ الگ ہم پڑھ رہے ہیں نا تو الگ پریکٹس کر رہے ہیں. پھر جب روانی کریں گے تو پھر ساتھ پڑھیں گے. اچھا, من نہیں پڑھیں گے, مین ہے, میم کسرہ, من. ٹھیک ہے, اتنا باریک نون ہونا چاہیے, کیونکہ جب اخفا کریں گے تو ہمارا اخفا میں اتنا ہی باریکی آنی چاہیے, کیونکہ ذال آگے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ذنوبی. اچھا, کہیں کسی جگہ پہ ذنبی بھی ہے. ٹھیک ہے, ذنوبی, ذیل ہے, ذیل دم ہے, ذنوبی, ذنوبی. ذیل اور نون میں آپ دیکھیں کہ ذیل کے بعد فوراً ہم نے نون کا مخرج پکڑنا ہے. ٹھیک ہے, ذنوبی, ذنوبی, ذنوبی. اور نو بی یہ کیا ہے, وہ مدہ اینڈ یا مدہ, مد طبیعی حرکتین. ٹھیک ہے, من ذنوبی, من ذنوبی. اچھا, میں نے کیا کیا, میں نے نون ساکن کے بعد کیونکہ ذال آ رہی ہے اور اسے میں نے پہلے آپ لوگوں کو باریکی سے ادا کر کے بتا دیا, اخفا باریک ہے. اب میں کیا کروں گی کہ غنہ ریٹین کرتے ہوئے نون کو چھپاتے ہوئے جاؤں گی اور ذال کے مخرج کے قریب اسے ٹچ کیے بغیر اخفا 2 کاؤنٹ کا جو کاملہ گریڈ کا اس سے میں پہلے ادا کروں گی, پھر فرملی جاؤں گی اس کے اوپر, ذال کے اوپر, اور اس کو دھما کے ساتھ ادا کروں گی. لیکن نون ساکن سے پہلے کی کسرہ جو میم کے نیچے اس کو نہیں بھولنا ہم نے. ٹھیک ہے, من ذنوبی, ذنوبی. جب آپ اس طرح اخفا ادا کرتے ہیں تو جو آپ کے استاد ہیں جنہیں آپ سناتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ذال پر ہیں. ٹھیک ہے, یعنی حرف اخفا ذال ہے. من ذنوبی. ٹھیک ہے, من ذنوبی, من ذنوبی. ٹھیک ہے, اکیلے کیسے پڑھیں گی, من ذنوبی. ٹھیک ہے, ذنوبی, ذنوبی. ہر طرح سے کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مد کی جو اسٹریچنگ ہے 2 کاؤنٹ کے ہر حال میں ہو. نو بی. ٹھیک ہے, پھر ہے ورح, ہا باریک ہے, راہ نہیں کریں گے, اسے ہا موٹی ہو جائے گی. را تو موٹا ہے, اسے ہم نے موٹائی سے ادا کرنا ہی ہے. ہا باریک ہے, ورح, ورحمتک, ورحمتک, ورحمتک. ہر لیٹر پہ آپ نے جانا ہے مخرج کے لیے. ٹھیک ہے, ورحمتک, ورحمتک, ورحمتک. آگے ارجا, ارجا. را موٹا ہے اور ساکن ہے تو خوبیاں ساری واضح ہوں گی, تو اس کی تقریر واضح کریں گے. ارجا, ارجا. ٹھیک ہے, اور جا کے لیے بھی کیا ہے, الف مکسورہ اس کی آواز کو کھینچ رہی ہے, جیم کی آواز کو, تو 2 کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی. ٹھیک ہے, ارجا, ارجا, ارجا. پھر عین دی, عین کسرہ عی ہے, عین دی. ٹھیک ہے,
اب یہاں پہ اخفا ہے، دال کے مخرج کے قریب جائیں گے، اور اقواہ گریڈ کا ہم نے یہاں پہ اخفا کرنا ہے بہت احتیاط سے، کیونکہ نون کا اور دال کا مخرج بہت قریب قریب ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہماری گم لائن ہے دانتوں کی، جو پیچھے ہماری گم ہے، جو دال کا مخرج ہے، اور نون اس وہاں پہ ہے، مطلب دال کا مخرج اور نون کا اس سے تھوڑا سا پیچھے، ٹھیک ہے. یعنی وہ نرم تعلق اس پہ ہے، مسوڑوں پر ہے، ٹھیک ہے. یہ ہارڈ مسوڑے ہوتے ہیں دانتوں والے، اور وہ نرم ہے پیچھے. این بولے این، تاکہ نون کا مخرج آپ کو پتہ چلے. بولے این این این. اس کو کیسے چھپائیں گے؟ اس کے چھپانے کا طریقہ یہ ہے کہ بالکل جیسے اگر یہ ہمارے پاس نون ہے نا، اور یہ دانت ہے ہمارا، اور یہ دال کا مخرج ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایسے پیرالل جانا ہوتا ہے. دیکھیں ایسے اگر یہ دانت ہے ہمارا، اور یہ ہمارے گم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اگر ہمارا نون ہے، تو اسے چھپاتے ہوئے یوں پیرالل ایسے جاتے ہیں، ایسے ٹچ نہیں کرتے، بالکل چھپتے ہوئے، تاکہ ٹچ نہ ہو جائے نون کا مخرج، اس کا اظہار نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. کیسے؟ ایسے عندی عندی، ٹھیک ہے. اگر میں نے کہا نا عندی، تو میں نے نون کا اظہار کر دیا، پھر میں نے اخفا نہیں کیا، بس اس کا دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے. عندی دی مد طبیعی حرکتین، یعنی پھر ہمارے پاس یا مدہ آ گیا یا اخفا کیا کاملہ گریڈ کا. عندی عندی، ٹھیک ہے. اچھا پھر من 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 عملی 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 عملی، ٹھیک ہے. اور یہ بھی 2 کاؤنٹ ہوگا. تو اب کیسے اسے پڑھیں گے؟ اللہم اللہم. اچھا ہا پہ کمپلیٹ رولنگ ہوگی، اور میم پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر غنہ مشدد ہے، تو اکمل گریڈ کا ہم نے یہاں غنہ کرنا ہے، 2 2.5 3 تک آواز چلی جائے گی، ٹھیک ہے. اللہم 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 مغفرتک. اب اسے اگر میں یہاں پڑھوں، یہاں سٹاپ کر دوں اور کہوں کہ اے میرے اللہ مغفرتک، ٹھیک ہے، مغفرتک، یا میں روانی کروں مغفرتک اوسع من اوسع من اوسع. میں او کر کے لمبا نہیں کروں گی، اوسع، عین دمعو ہے، ٹھیک ہے. اوسع من ذنوبی، یہاں پہ سٹاپ کر دیں، ٹھیک ہے. اللہم، یہاں پہ سٹاپ کیا، اے میرے اللہ، ٹھیک ہے. مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا. ورحمتک، کاف کو موٹا نہیں کریں گے، کیف ہے یہ، ٹھیک ہے. ورحمتک ارجا 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 عندی من عملی. اچھا یہاں من عملی ہم نے نون کا اظہار کیوں کیا؟ کیونکہ حرف اظہار میں سے ہمارے پاس عین آ رہا ہے، تو یہاں اظہار ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. کیسے پڑھیں گے؟ اللہم اللہم مغفرتک 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 اوسع اوسع اوسع. پہلے سارے ورڈز آپ ستھرے کر لیں، ٹھیک ہے، پھر جیسے میں نے ملایا ویسے ملانے. من ذنوبی من ذنوبی، ٹھیک ہے. بی 2 کاؤنٹ، نوبی من ذنوبی ورحمتک 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 ارجا 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 عندی من عملی. ٹھیک. تو چلیں انشاءاللہ اللہ مجھ سے آپ سے ہم سب سے قبول فرمائیں، اور میرے خیال ہے اتنا ٹائم کافی ہے، ٹھیک ہے. اور کل انشاءاللہ حفظ ہے MPFHS بلاگرز پر، تو کائنڈلی اسے ضرور اٹینڈ کیجیے گا. اور جن لوگوں کو میں نے ابھی چیک نہیں کیے، جنہوں نے مجھے بھیجے میں، تو انشاءاللہ جلدی چیک کر کے میں ان کو بھیج دوں گی. انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ حفظ سے پہلے میں بھیج دوں، ٹھیک ہے. آج کل تھوڑا لوڈ زیادہ ہے، تو ٹائم بالکل نہیں ملتا. کبھی گلے کو تھوڑا سا ریسٹ دینا پڑ جاتا ہے، اور کبھی لوڈ کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ آج کل الحمدللہ ٹریننگ ہو رہی ہے، کچھ ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کی شادیاں وغیرہ ہو رہی ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن کی ٹریننگ ہو رہی ہے، تو ٹائم نہیں ملتا بالکل. تو اس وجہ سے میں چیک
چیک نہیں کر پاتی، کئی کچھ کا تو کم ہوتا ہے تو فوراً بھیج دیتی ہوں، ٹھیک ہے نا، اور کچھ کا نہیں ہو پاتا تو پھر تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جلدی انشاءاللہ بھیج دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو چلے انشاءاللہ ہم دعائیں کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ دعا کی تو ہمیں بہت سخت ضرورت ہے، ہر وقت ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، کوئی دعا کا موقع، اور یہ ہم جو کہتے ہیں جزاک اللہ خیر کثیرا، اس سے تو ہر وقت یہ ہمیں سخت ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم جو خیر مانگتے یہ تو ہر وقت ہمیں ہر ایک کو دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔